بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اقبال بٹ صاحب، وائس پرنسپل صاحبہ، مہناز شفیع صاحبہ، ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست احباب، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی بزرگ اور میرے بچے، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. شروعات ہم اس پروگرام کے روح رواں، اس پروگرام کی جان شاہد سہیل ظفر صاحب سے شروع کرتے ہیں. اور میں شروع میں ہی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاپا تساں یہ نہ فیل کرو کہ اساں کی میرپوری نہیں آنی. ویلکم اینی ٹائم. تساں کی میرپوری بھی اتنے لب سے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرپوری میں کوئی بات نہیں ہوئی، تو میں نے کہا لیٹس میک ہم فیل ایٹ ہوم. میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز معذرت سے کروں گا. اس معذرت سے کروں گا اور اس انکساری سے کروں گا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اس جگہ پہ اس سے پہلے نہیں آ سکا. میں اس پرٹیکولر کمپلیکس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی گیا ہوں اور رائٹ سائڈ پہ بھی گیا ہوں اور متعدد بار گیا ہوں، لیکن اس پرٹیکولر جگہ پہ نہیں آیا. اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ لیفٹ اور رائٹ جہاں میں گیا وہاں پہ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے گیا، لیکن یہ جو خاص جگہ تھی اس کو میں نے اسکپ کر دیا. اس کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں اور میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں. ہماری باتیں اور ایموشنز یہ اکثر جاگتے ایسے پروگراموں میں ہی ہیں، اور آج جب ظہر کی نماز کے بعد ہم اپنے گھر جائیں گے تو ہم اس کی ڈسکشن لازمی کریں گے کہ ہمارے یہ اسپیشل بچے اس انسٹیٹیوشن سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم آج رات سوئیں گے اور کل صبح اٹھیں گے تو شاید ہمیں یہ چیز یاد نہ رہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جو بھی ایبلڈ باڈی لوگ ہیں ان کو اس کا صدقہ ہر روز نکالنا چاہیے. ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں اور جس کمال سے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو ہم کیسا محسوس کریں. اور یہ بچے جن کی پرفارمنس ہم نے آج دیکھی، میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں، I'm sure آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ یہ سارے بچے جو پرفارمنس انہوں نے دی اس سے مجھے تو کہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ان میں کوئی ایبلٹی کم ہے ہم سے. تو اس کے لیے کائنڈلی آپ ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں. میں ان بچوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس، اتنی کمال پرفارمنس ہم سب کے سامنے پیش کی اور وداؤٹ مسنگ اے بیٹ پیش کی. میں ساتھ ساتھ یہاں کے جو ٹیچر، جو سپورٹنگ سٹاف، اس سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اسپیشلی میں ان ماؤں، ان بھائیوں، ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان کو ٹرسٹ کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے اس سوسائٹی کا بہت اچھا شہری بنا دیں گے. تو میں آپ لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجا لیں. جس دھرتی پہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ باتیں ساری سیریس ہوگی، جس دھرتی پہ ہم کھڑے ہیں تو یہاں پہ اگر غازیوں اور شہیدوں کی بات نہ کی جائے تو کوئی تقریر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن میں اکثر مختلف اوقات میں یہ بات کرتا رہا ہوں. میں اگر آپ سے یہ ذکر نہ کروں کہ آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کو بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے پبلک کی.
وہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 میں جب یہ خطہ آزاد ہوا تو ایسی سپورٹ ہمارے ان لیڈران کے پاس بھی نہیں تھی جنہوں نے یہ خطہ آزاد کروایا. ایک میرے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل چلتا ہے کہ میں یوتھ ونگ سدرن ایجوکیشن کانفرنس کا چیئرمین ہوں. یوتھ ونگ تو ابھی انہوں نے تشکیل دی، لیکن سدرن ایجوکیشن کانفرنس 1934 میں قیام پایا تھا اس نے. اور اس ٹائم ایک تحریک چلی تھی ایک مٹھی آٹا، اور اس ایک مٹھی آٹے نے بیرسٹر سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی تعلیم کی ٹوٹل جو بیس تھی وہ ایک مٹھی آٹا تھی. اور وہ ایک مٹھی آٹا یہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہر جمعرات کو اٹھا کے تو ایک علیحدہ سے ڈبے میں ڈال دیا کرتی تھی جو جا کے مارکیٹ میں بکتا تھا، اور اس سے پھر ہمارے سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی تعلیم کا تسلسل جاری رہ سکا اور وہ بیرسٹر بنے. اور میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہ ہوتی تو سردار ابراہیم صاحب نہ ہوتے تو تحریک آزادی کشمیر نہ ہوتی، اور تحریک آزادی کشمیر نہ ہوتی تو یہ ملک آج وجود میں نہ ہوتا. تو میں اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کو اس بات پہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ صنف اہن تو ابھی 2018-19 میں پاکستان میں آیا ہے، ہم 1934 سے صنف اہن کے ساتھ ہیں. تھوڑی سی ایگزامپلز یہاں پہ دی گئی. ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب بھی ہیں جو آزاد کشمیر اذان ہو جائے. نہیں ضرورت میں کمفرٹیبل. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہمارے پاس شاہد سہیل ظفر صاحب کی صورت میں موجود ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان میں بھی ہیں، یہاں سے پشاور بھی جاتے ہیں اپنے لیکچرز دینے کے لیے. ایک اور ایگزامپل میرے یہاں کے جو استاد ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ایک اس 20th سینچری کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کا نام ہے اسٹیون ہاکنگز. آپ کائنڈلی ان کے بارے میں ہمارے ان بچوں کو لازمی بتائیے گا. اسٹیون ہاکنگز ایک نیرو ڈیجنریٹو ڈیزیز ان کو 21 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس کے بعد وہ ویل چیئر باؤنڈ ہو گئے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے.
پہلے انہوں نے ایک ڈیوائس میکینزم بنایا جس سے وہ ایک انگلی سے ٹائپ کر کے تو اپنی بات سمجھایا کرتے تھے. پھر بعد میں ان 90s لیٹ 90s ایک چیک بون اس سے وائبریشن سے وہ اپنی بات تھرو اے کمپیوٹر پروگرام بتایا کرتے تھے. لیکن اسٹیون ہاکنگز، البرٹ آئنسٹائن کا نام ہر بندے نے سنا ہوا ہے، لیکن البرٹ آئنسٹائن کے بعد if there is one of the greatest scientists who was differently able وہ اسٹیون ہاکنگز ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی اسٹیون ہاکنگز کے بارے میں ہمارے بچوں کو لازمی بتائیے گا. it will give them inspiration. ایک بڑا میں نے جب محمد اقبال بٹ صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کائنڈلی آپ کسی سرکاری نمائندے کو بلائیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں سرکاری نمائندہ ہوں نہیں تو میں لمبی لمبی جو وعدے اور قسمیں کر نہیں سکتا. اگر آپ کسی سرکاری نمائندے کو بلاتے تو وہ آپ سے کوئی نہ کوئی سرکاری لیول پہ بات کر سکتے. لیکن میں یہ آپ کو یقین دہانی نہیں دلاتا ہوں، میں نے اس سے پہلے کسی جگہ پہ یہ کلیم نہیں کیا، یہ نہیں کیا. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے اس ادارے کا آفیشیل ایمبیسڈر میں، آفیشیل ایمبیسڈر، یہ آپ سے میرا وعدہ ہے. جہاں تک ہم اس کے کچھ معاملات پرنسپل صاحبان ہیں اور ہمارے جو یہاں کے سوشل ویلفیئر پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں جناب مقبول بٹ صاحب، انہوں نے ڈسکشن کی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو گورنمنٹ لیول تک بھی لے کے جائیں گے اور جو جو چیزیں ہم کر سکیں انشاءاللہ ہم اس کو اس پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. آخر میں اسٹیج سے ہو کے اعلان نہیں کرتا، لیکن میں اپنی کوآپریشن کرتا ہوں. جو چیز آپ میرے ذمہ لگائیں گے پرٹیکولر ٹو دس پروگرام، میں آپ کے ساتھ فل کوآپریشن کروں گا. دعاں دار تقریر یہاں پہ بنتی نہیں ہے. میرا بڑا کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے، لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد اور یہ اسپیشلی وہ جو آخری پروگرام دیکھا، میں اسٹیج سے ہو کے یہ بات بھی کہہ دوں کہ میں اپنی زندگی سے اپنے ماں باپ کو مائنس کر لوں تو میں کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل. یہ چیز اپنی جٹ سے باندھ لیں تو آپ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. لیکن جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ جناب میری ماں اچھی انگریزی نہیں بول سکتی، میری ماں اس طرح کی اردو نہیں بول سکتی، اور مجھے اس چیز سے بڑی شرمساری ہے کہ میرے جو پڑھے لکھے دوست ہیں ان کی محفل میں آ کے میری ماں کیسے بیٹھے گی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس دن سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا. یہ بات اپنی جٹ سے باندھ لیں، کیونکہ ہمارے جتنے پرانے لیڈرز تھے نا ان کی مائیں پڑھی لکھی نہیں تھی. یہاں پہ جو آپ کی ٹیچرز ہیں ان سے پوچھ لیجئے، یا میل ٹیچرز ہیں، کہ آپ کی کتنی ایک مائیں پڑھی لکھی تھی. بہت کم آپ کو ایسا ملے گا. لیکن انہوں نے اپنی تربیت سے ایسی اولاد سامنے لائی کہ وہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی صورت میں، کیپٹن حسین شہید صاحب کی صورت میں، آپ کے قیوم صاحب کی صورت میں، کے ایچ خورشید صاحب کی صورت میں اس ملک کو ایسا نصب العین دے گئی ہیں کہ اگر ہم اس پہ چل جائیں تو جو آج ہم ہجوم بنے ہوئے ہیں، 1947 میں ہم قوم تھے، آج ہم ہجوم ہیں. اور اگر ہم صرف اپنے بزرگوں کا احترام کرنا شروع کر دیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی irregardless of what disabilities you have. سو اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیوں، اپنے بھائیوں، بزرگوں کو اس چیز پہ جج نہ کریں کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کو اس چیز پہ جج کریں کہ ان کی تربیت کیسی ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں اس چیز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اتنا خوبصورت پروگرام میرے لیے رکھا. میں اس چیز کے لیے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور آخر میں ایک میسج میرا بچوں کے لیے جو ڈسیبلڈ ہیں، جو ہمارے اسپیشلی ایبلڈ بچے ہیں، آئی اپریشیٹ یو. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.